محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے سر، اوپر آ جائیں پلیز، ہمیں کل ہی آپ کے آنے کا ٹیلیکس ملا تھا۔ میں جہاز کا کیپٹن گومیز ہوں۔ جو فوجی سپاہی کپتان کو بلا کر لایا تھا اس نے ایڑیاں جوڑ کر سلیوٹ کیا اور گیٹ پر ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ اس وقت وہ اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر نہیں تھا، اس لیے اس نے کرنل اور کیپٹن کو سلیوٹ کیا تھا۔ اس دوران جہاز کا کپتان گومیز کرنل تریاٹھی اور کیپٹن دیوندر یعنی عمران اور جبران کو ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ جیسا کہ شاہ جی عرف چندرکانت نے بتایا تھا کہ جہاز کا کپتان گوانی تھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور تند سفید نکر میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ بے تکان انگریزی بول رہا تھا۔ وہ عمران اور جبران کو اپنے کپتان کے کیبن میں لے جانے لگا تو عمران نے کہا، پہلے ہم ایمونیشن کا معائنہ کریں گے جس کے لیے ہمیں آرمی ہیڈ کوارٹر کے جنرل سندر جی نے بھیجا ہے۔ کپتان گومیز نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، سر 1-2 پیگ ہی پی لیجیے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ عمران نے تنی ہوئی گردن کے ساتھ تیز لہجے میں کہا، نو کیپٹن، ہم ڈیوٹی پر ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جہاز کے گوانی کپتان نے فوراً معذرت پیش کر دی، سوری کرنل سوری۔ کیپٹن سیٹھی یعنی جبران نے کپتان سے انگریزی میں کہا، ہمیں نچلی منزل میں لے چلو جہاں ایمونیشن ہے۔ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کی چیکنگ کر کے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھیجنی ہے۔ اوکے سر، جہاز کے کپتان نے کہا، پلیز میرے ساتھ آئیے۔ جہاز کے کپتان کو ان دونوں پر کیسے شک پڑ سکتا تھا؟ شاہ جی کی رپورٹ کے مطابق کپتان گومیز کو کل ہی ایک فوجی ٹیلیکس ملا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 2 اعلیٰ رینک کے افسر جہاز کے معائنے کو آ رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی جائے۔ شاہ جی کی رپورٹ بالکل صحیح تھی۔ عمران اور جبران فل فوجی افسروں کی وردیوں میں تھے۔ کپتان گومیز نچلے ڈیک کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ عمران نے کپتان گومیز کو رازداری میں لیتے ہوئے پوچھا، یہاں سوائے اسٹاف کے اور کسی کو معلوم تو نہیں ہوا کہ جہاز پر ایمونیشن آیا ہے؟ کپتان گومیز نے عمران کے قریب ہو کر اس سے زیادہ رازداری کے ساتھ کہا، نو سر نو، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ایمونیشن کی کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اسی وقت عمران نے اپنے دل میں کہا، اب دیکھنا تھوڑی دیر بعد اس کو کتنی ہوا لگتی ہے۔ جبران نے جہاز کی تنگ راہداری میں سے گزرتے ہوئے کپتان کو مخاطب کر کے تلخ لہجے میں کہا، تم لوگوں کا یہاں سیکیورٹی کا انتظام بڑا ناقص ہے۔ کپتان گومیز معذرت خواہانہ انداز میں بولا، سر گودی کے چاروں طرف ہماری نیوی کی اور آرمی کی انٹیلیجنس پھیلی ہوئی ہے۔ کرنل تریاٹھی یعنی عمران نے بلند آواز میں کہا، یہ سب گدھے ہیں انٹیلیجنس والے، ہمیں راستے میں کسی نے چیک نہیں کیا، ہم ہائی کمان کو اس کی رپورٹ کرے گا۔ جہاز کا کپتان کسیانہ ہو کر ٹوپی اتار کر سر کھجانے لگا، پھر سر پر دوبارہ ٹوپی جمائی اور تیسری منزل کی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک سٹور روم کی طرف بڑھا جہاں ایک فوجی جوان لائٹ مشین گن ہاتھ میں لیے ٹینشن کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ 2 فوجی افسروں کو کپتان کے ساتھ آتا دیکھ کر اس نے زور سے اپنی ایڑیاں بجائیں اور زیادہ ٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جہاز کے کپتان نے اپنے کیبن سے چابیوں کا چمکیلا گچھا لے لیا تھا۔ اس میں ایمونیشن سٹور کے تالے کی چابی بھی تھی۔ عمران کو اس بات کا پوری شدت سے احساس تھا کہ وہ شیر کے ہلاکت خیز نکیلے دانتوں والے جبڑے کے اندر چل پھر رہا ہے۔ یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ان کا بانڈا پھوٹ سکتا تھا اور وہ پکڑے جا سکتے تھے۔ امبالہ چھاونی، میرٹھ یا دلی کی ہائی کمان سے اس قسم کا ٹیلیکس بھی آ سکتا تھا کہ ایمونیشن کی چیکنگ کرنے والے فوجی افسر آج نہیں پہنچیں گے، وہ کل جہاز پر پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اصلی فوجی افسر اچانک پہنچ جائیں۔ اس لیے شاہ جی نے دونوں کو سخت تاکید کی تھی کہ ہر کام تیزی سے کرنا، 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کرنا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر جب لوہا گرم ہو تو اس پر چوٹ لگا دینا اور ایمونیشن سٹور میں بم پلانٹ کر کے فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ عمران ایسا ہی کر رہا تھا۔ جیسے ہی ایمونیشن سٹور یا گودام کا دروازہ کھلا، کرنل تریاٹھی یعنی عمران نے کپتان گومیز سے کہا، اپنا ایمونیشن ہماری رپورٹ کے مطابق جہاز کی 2 منزلوں میں رکھا گیا ہے۔ جہاز کا کپتان فوراً بولا، سر اس کے اوپر بھی 1 منزل میں ایمونیشن سٹور کیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ اوپر گودام کی چیکنگ کیجیے گا۔ اوکے، تم باہر ہی ٹھہرو، ہم کسی سویلین کو ایمونیشن سٹور میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عمران نے جہاز کے کپتان کو باہر رکنے کا آرڈر دیا۔ کپتان نے بڑی برخورداری سے کہا، اوکے سر، نو پرابلم سر۔ اس کے بعد عمران نے اس فوجی جوان کو جو پہرا دے رہا تھا فوجی انداز میں حکم دیا، تم جوان ادھر اٹینشن ہو کر کھڑا رہے گا، کسی کو اندر نہیں آنے دے گا۔ یس سر، فوجی جوان نے ایڑیاں بجا کر کہا۔ عمران نے جبران کو ساتھ لیا اور گودام میں داخل ہو گیا۔ باہر پہرا دیتے فوجی جوان نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔
گودام میں بجلی کے 2 بلب جل رہے تھے۔ ان کی روشنی میں عمران اور جبران نے دیکھا کہ سارا گودام مختلف قسم کے فوجی اسلحہ اور میزائلوں اور بموں اور ہینڈ گرنیڈوں اور گولہ بارود کے ڈرموں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے چل پھر کر یوں ہی ان چیزوں کی چیکنگ شروع کر دی۔ اس دوران میں عمران نے اپنی فوجی بش شرٹ کی جیب میں سے انتہائی طاقتور سٹین لیس سٹیل کی نلکی والا ٹائم بم نکال کر ہاتھ میں چھپا لیا تھا۔ ایک جگہ دستی بموں اور میزائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جبران نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ عمران نے ہینڈ گرنیڈوں کے ڈھیر کے اندر بڑے آرام سے بم رکھ دیا۔ اس نے اس کا بٹن نہیں دبایا تھا۔ وہ اتنی جلدی باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ کچھ نہیں تو چیکنگ کے بہانے انہیں وہاں 10 منٹ ضرور لگانے چاہیے تھے۔ عمران چاہتا تھا کہ یہ 10 منٹ گزرنے کے بعد وہ ٹائم بم کا بٹن دبائے تاکہ انہیں جہاز سے نکلنے اور جہاز سے زیادہ دور ہونے کے لیے مزید 10 منٹ مل جائیں۔ جبران نے آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب نکل جانا چاہیے۔ ہمارا یہاں زیادہ دیر ٹھہرے رہنا ہمیں کسی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے۔ عمران نے دھیمی آواز میں کہا، صرف 5 منٹ اور ٹھہریں گے۔ یہ 5 منٹ انہوں نے گودام میں اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیروں کے درمیان گھوم پھر کر گزار دیے۔ عمران نے جبران سے کہا، اوپر والے گودام میں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے والا گودام اوپر والے گودام کو بھی اڑا دے گا، اب نکل چلو۔ وہ فوجی انداز میں تیز چلتے سٹور سے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی عمران نے کپتان گومیز سے کہا، اوکے کیپٹن، ہر شے ٹھیک حالت میں ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر نکلتے وقت عمران نے دستی بموں کے ڈھیر میں چھپائے ہوئے ٹائم بم کا ننھا سا نقطہ دبا دیا تھا اور ٹائم بم کے اندر لگا ہوا چھوٹا سا کلاک چل پڑا تھا۔ ٹھیک 25 منٹ کے بعد بم نے پھٹ کر جہاز کو دھماکے سے اڑا دینا تھا۔ سر، اب اوپر والے سٹور کی بھی چیکنگ کر لیں۔ عمران نے کپتان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور انگریزی میں کہا، ویل کیپٹن گومیز، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے، تم بہت ڈیوٹی فل آفیسر ہے۔ اب اوپر والے سٹور کی چیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی جا کر ہائی کمانڈ کو رپورٹ بھجوا دے گا۔ اب ہم جائے گا، اس خیال سے کہ جہاز پر کسی کو شک نہ پڑے وہ زیادہ تیز بھی واپس نہیں جا سکتے تھے۔ بس جس رفتار سے آئے تھے اسی رفتار سے چلتے ہوئے وہ درمیانے عرصے کے زینے کے پاس آ گئے۔ عمران اور جبران نے ٹائم بم کا بٹن دبانے کے ساتھ ہی اپنی اپنی گڑیوں کو چیک کر لیا تھا اور اب ایک منٹ کا حساب کر رہے تھے۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، پھر بھی وہ زیادہ تیزی دکھا کر جہاز کے کپتان کو خام خواہ شک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ جہاز کا کپتان انہیں گودی کے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ گیٹ کے باہر اس نے کوئی فوجی جیپ وغیرہ نہ دیکھی تو عمران سے کہا، سر، آپ کی گاڑی اگر ابھی تک نہیں آئی تو میں اپنی گاڑی منگوا دیتا ہوں۔ عمران نے کہا، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم اس طرف آرمی کی گاڑی دن کے وقت نہیں لانا چاہتے تھے۔ ہاں، آپ اپنی گاڑی بھجوا دیں۔ کپتان کی چھوٹی ماروتی گاڑی گودی پر ہی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کچھ فاصلے پر کھڑے سفید وردی والے پیٹی آفیسر کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً گاڑی بھجوا دی۔ عمران نے اور جبران نے جہاز کے کپتان سے ہاتھ ملایا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی فوراً چل پڑی۔ عمران نے ڈرائیور سے کہا، جوان، گاڑی تیز چلاؤ، ہمیں جلدی ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے۔ مرچنٹ نیوی کے وردی پوش ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ عمران نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر سوچا، قدرت اس ڈرائیور پر مہربان ہو گئی ہے جو اسے جہنم میں سے نکال کر لے آئی تھی۔ وہاں تھوڑی دیر بعد جہنم کے شعلے بلند ہونے والے تھے۔ اب یہ نیوی کے اس ڈرائیور کی قسمت تھی کہ یہ ابھی 10-12 منٹ تک گودی پر واپس نہ جائے۔ عمران ڈرائیور کو زیادہ دیر تک اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ کچھ دیر بعد گودی میں قیامت خیز دھماکے ہونے والے تھے۔ وہ گودی سے زیادہ دور ہوتے جا رہے تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر عمران نے ڈرائیور سے کہا، جوان، گاڑی روکو، ہم ادھر اترے گا۔ ڈرائیور نے سڑک کی ایک طرف اتار کر گاڑی روک دی۔ عمران اور جبران اتر گئے۔ انہوں نے اپنی اپنی گڑی پر وقت دیکھا۔ بم کے پھٹنے اور اس کے بعد سارے جہاز کے پھٹنے میں صرف 7 منٹ رہ گئے تھے۔ نیوی کے ڈرائیور نے کہا، سر، میں جاؤں یا ادھر آپ کا انتظار کروں؟ عمران کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے ادب سے کہا، سر، میرا نام غلام قادر ہے، میں اڑی ضلع جموں کا رہنے والا ہوں۔ عمران نے اس کو ایک بوگس یعنی فرضی ٹیلی فون نمبر کاغذ پر لکھ کر دیا اور حکم دینے کے انداز میں کہا، غلام قادر، ادھر سے تم واپس گودی پر نہیں جائے گا، تم ادھر سے سیدھا شہر کے بڑے ڈاک خانے میں جائے گا، وہاں سے اس نمبر پر فون کرے گا، ادھر سے کیپٹن تیواڑی بولے گا، تم اسے بتائے گا کہ کرنل صاحب نے جہاز کا معائنہ کر لیا ہے اور وہ ہیڈ کوارٹر واپس آ رہا ہے۔ اگر نمبر انگیج ملا تو اس وقت تک تم فون کرتا رہے گا جب تک دوسری طرف سے کیپٹن تیواڑی نہیں بولے گا۔ یہ آرڈر ہے، اوکے؟ اوکے سر۔ ڈرائیور نے فرضی ٹیلی فون نمبر والا کاغذ جیب میں رکھ لیا اور سلیوٹ کر کے گاڑی کو جہاز کی گودی کی طرف لے جانے کے بجائے شہر کو جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ جبران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ عمران بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ جہاز کے ساتھ اس مسلمان ڈرائیور کے بھی پرخچے اڑ جائیں۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ہمیں اب دوسری طرف سے ہو کر سمندر کے دلدلی علاقے کی طرف جانا ہوگا۔
بہت زیادہ دیر رہنا درست نہیں۔ دونوں بندرگاہ کی مخالف سمت کو چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر بعد گھڑیوں پر نگاہ ڈال لیتے تھے۔ جب 25 منٹ گزرنے میں صرف 2 منٹ باقی رہ گئے تو عمران بولا، اس چٹان کے پیچھے آ جاؤ، اگر ٹائم بم نے دھوکہ نہ دیا تو 2 منٹ بعد وہ پھٹ جائے گا۔ سمندر کا شمال مشرقی دلدلی علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ یہاں کہیں کہیں چٹانیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ بم پھٹنے میں صرف 15 سیکنڈ رہ گئے تھے۔ عمران سیکنڈ گننے لگا۔ 15 سیکنڈ پورے ہو گئے مگر کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ پھر اچانک زمین ہلنے لگی۔ جبران بولا، زلزلہ آ رہا ہے۔ یہ جملہ ابھی جبران کے منہ میں ہی تھا کہ ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ جیسے 10-12 آتش فشاں پہاڑ ایک ساتھ پھٹ پڑے ہوں۔ اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا۔ یہ پہلے دھماکے سے زیادہ دہشت ناک اور قیامت خیز تھا۔ زمین کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ دونوں زمین پر اوندے لیٹ گئے تھے۔ ان کے اوپر سے پھٹتے بموں اور میزائلوں اور جہاز کے ٹکڑے چیختے شور مچاتے گزر رہے تھے۔ بندرگاہ کی طرف آسمان آگ اور دھوئیں میں سرخ اور سیاہ ہو رہا تھا۔ عمران نے کہا، یہ دوسرا دھماکہ جہاز کی اوپر والی منزل کے امن نشن کا تھا۔ جبران نے منہ میں رومال ٹھونس لیا تھا۔ زمین تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے لرز رہی تھی جیسے قریب ہی بمبار طیارے مسلسل بم گرا رہے ہوں۔ چھوٹے بڑے دھماکے ہو رہے تھے۔ عمران نے کہا، اٹھو اور یہاں سے نکل چلو۔ دونوں اٹھے اور انہوں نے بندرگاہ سے ہٹ کر شمال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جبران بولا، ہمیں شاہ جی کے گودام کی طرف جانا چاہیے تھا۔ وہ جگہ بندرگاہ سے کافی فاصلے پر ہے اور محفوظ بھی ہے۔ عمران نے کہا، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں لیکن ہم ایک لمبا چکر کاٹ کر جائیں گے۔ یہ سارا راستہ میری نظروں میں ہے۔ دھماکوں کی شدت کم ہو گئی تھی۔ بندرگاہ کی سمت آسمان آگ کے شعلوں میں سرخ ہو رہا تھا۔ جبران کہنے لگا، شاہ جی نے بڑا کارگر بم ہمیں دیا تھا۔ ہم نے بڑی جلدی ٹارگٹ مار لیا ہے، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ عمران بولا، اگر جہاز کے کپتان کو امبالہ چھامنی سے ٹیلکس نہ ملا ہوتا تو معاملہ دوسرا ہوتا۔ پھر اتنی آسانی اور اتنی جلدی ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ جبران بولا، شاہ جی نے کہا تھا کہ ہم اپنی وردیاں دلدل میں دبا دیں گے مگر ہمارے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں۔ وردیاں دلدل میں دبا دیں تو کیا ہم شاہ جی کے گودام تک ننگے جائیں گے؟ عمران بولا، اس وقت ایسا نہ تو مجھے خیال آیا اور نہ شاہ جی نے کہا کہ دوسرے کپڑے ساتھ لے جانا اور انہیں کسی جگہ چھپا دینا۔ پھر اب کیا کریں؟ جبران نے پوچھا۔ عمران بولا، اب گودام میں جا کر ہی دوسرے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ چوکیدار ہمیں فوجی وردی میں دیکھ کر کیا سوچے گا؟ جبران کے اس خدشے کے اظہار پر عمران نے کہا، بوڑھا چوکیدار شاہ جی کے بھروسے کا آدمی ہے، مسلمان ہے اور ایک مدت سے شاہ جی کی خدمت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے تمام حالات کا علم ہو، علم نہ بھی ہو تب بھی وہ کسی کے آگے زبان نہیں کھولے گا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ شاہ جی عرف چندر کانت کے گودام میں پہنچے تو چوکیدار وہاں پر موجود نہیں تھا۔ چابی وہ ایک جگہ چھپا کر رکھ دیتے تھے۔ عمران نے خفیہ جگہ سے چابی نکال کر کوٹڑی نما کمرے کا تالا کھولا اور کمرے میں آتے ہی عمران نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سرخرو کیا۔ جلدی جلدی انہوں نے انڈین آرمی کی وردیاں اتار کر اپنے کپڑے پہنے اور وردیوں کو ایک پلاسٹک کے لفافے میں ٹھونس کر لفافہ ایک طرف رکھ دیا۔ جبران نے کہا، اسے ابھی لے جا کر دلدلی علاقے میں دبا آتے ہیں۔ عمران بولا، اس وقت باہر جانا مناسب نہیں، یہ کام رات کے اندھیرے میں کریں گے۔ کچھ دیر بعد بوڑھا چوکیدار آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو آ کر کہنے لگا، صاحب میں آج بھنڈیاں پکا رہا ہوں، آپ کو بھنڈیاں پسند ہیں؟ اگر نہیں تو میں کچھ اور پکا لیتا ہوں۔ عمران نے کہا، بابا تم جو پکاؤ گے ہم کھا لیں گے۔ بوڑھا چوکیدار چلا گیا۔ اس نے بالکل نہ پوچھا کہ آپ صبح کہاں چلے گئے تھے۔ سارا دن عمران اور جبران نے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے گزار دیا۔ دوپہر گزر گئی، شام آ گئی، پھر رات پڑ گئی۔ اب انہیں شاہ جی کا انتظار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ جی کو بھی جہاز کی تباہی کا علم ہو گیا ہوگا۔ عمران نے کہا، یہ تو اب شاہ جی کی زبانی معلوم ہوگا کہ جہاز کتنا تباہ ہوا ہے۔ رات کو تھوڑا بہت کھانا کھا کر وہ لیٹ گئے۔ دونوں میں سے کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ شاہ جی سے اپنے مشن کی کامیابی کا نتیجہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب رات کے 11:15 بجے تو انہیں باہر جیپ کے آنے اور باہر ایک طرف رکنے کی آواز آئی۔ دونوں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جبران بولا، شاہ جی آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شاہ جی بھی آ گئے۔ بہت خوش تھے۔ آتے ہی انہوں نے عمران اور جبران کو گلے لگا لیا اور بولے، تمہیں بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا۔ عمران نے کہا، شاہ جی یہ کامیابی آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ شاہ جی عمران کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، بندرگاہ پر اس قدر تباہی ہوئی ہے کہ گودی پوری کی پوری اڑ گئی ہے۔ مجھے اپنے آدمیوں نے بتایا ہے کہ جہاز کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اس کے ٹکڑے اڑ کر بہاؤ نگر کے بازاروں میں گرے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس مشن میں کامیاب ہوگے اور اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے نبھاؤ گے۔ اب تمہیں ایک اور ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جبران اور عمران شاہ جی کو تکنے لگے۔ عمران نے پوچھا، یہ ذمہ داری کس کی طرف سے سونپی جا رہی ہے؟ شاہ جی بولے، یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہندوؤں نے پاکستان کے وجود کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا۔
اور انڈیا کی ہر حکومت کی یہ اولین پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کے وجود کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے۔ اس ناپاک ارادے کو عملی شکل دینے کے واسطے بھارت کی ہر حکومت دوسرے ملکوں خاص طور پر روس سے اسلحہ کے ڈھیر جمع کرتی رہی ہے۔ بھارت اپنی خفیہ تنظیم را کی مدد سے نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور مختلف صوبوں میں جھوٹا پراپیگنڈا کر کے انہیں پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ناپاک کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ بھارت نے روس کے ساتھ فوجی معاہدہ بھی کر رکھا ہے، جس کی روز سے بھارت کو روس زبردستی جنگی امداد دے رہا ہے۔ یہ سارا جنگی ساز و سامان اور گولہ بارود انڈیا صرف پاکستان کے خلاف جنگ کی صورت میں استعمال کرنے کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے۔ اب بھارت کو ایٹمی قوت بھی حاصل ہو گئی ہے اور وہ روس کے سائنسدانوں کی مدد سے میزائلوں اور ٹینک شکن راکٹوں اور توپوں کے گولوں کے آگے چھوٹے چھوٹے ایٹمی وار ہیڈ بھی لگا رہا ہے۔ جنگ کی صورت میں وہ یہی کہے گا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ایٹم بم استعمال نہیں کریں گے، اور وہ اس ڈر سے واقعی ایٹم بم استعمال نہیں کرے گا کہ اگر اس نے ایٹم بم پاکستان کے کسی شہر پر گرایا تو پاکستان بھی اس کے بمبئی، مدراس اور دلی ایسے بڑے شہروں پر ایٹم بم گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ یہی پیکٹ کرے گا کہ ہم روایتی اسلحے سے جنگ لڑیں گے، لیکن اس کے میزائلوں، ٹینک شکن راکٹوں اور توپوں کے گولوں کے آگے نیوکلیر وار ہیڈ لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ جب پھٹیں گے تو ان کا دائرہ اثر ایٹم بم کی طرح وسیع نہیں ہوگا، نہ اس میں سے اتنی زیادہ تابکاری خارج ہوگی، لیکن اس سے اتنی زبردست حرارت پیدا ہوگی کہ ٹینک پگھل جائیں گے اور مورچے زمین میں دنس جائیں گے۔ عمران نے کہا اگر بھارت نے جنگ کی صورت میں ایسا کیا تو پاکستان خاموش تماشائی نہیں رہے گا، وہ بھی نیوکلیر وار ہیڈ استعمال کر کے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔